Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبتیں ہمارے خمیر میں شامل فرمائیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی آغوش میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرش عزا سے متصل ہوتے ہوئے بذریعہ آن لائن آپ کی خدمت مقدس میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ محسن اسلام کے محسن کو آج خراج عقیدت پیش کیا جائے تفسیر قرآن کے بیان کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ ایام ماہ رمضان میں ایام عزا پہلے عشرے میں، گرچہ بعض علاقوں میں ربیع الاول کی 26 تاریخ اور بعض علاقوں میں شوال کی 26 تاریخ اور بعض علاقوں میں رجب کی 26 تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ البتہ اختلاف تاریخ اپنے مقام پر کہ 26 رجب خاص منائی جائے یا کوئی اور تاریخ، البتہ بعض علماء تاریخ نے ماہ مبارک رمضان کی 7 تاریخ یا 8 تاریخ بھی بیان کی۔ حضرت ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وصال سے 3 دن پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دنیا سے انتقال فرما جانا، اور اللہ کے رسول پر ایک کے بعد ایک اس طرح سے یہ غم واقع ہوئے کہ آپ نے ان دونوں غموں کے اعتبار سے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آئیے روزانہ کے معاملات جیسے پیش کیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، تسبیح سے آغاز کرتے ہیں اور تسبیح سے آغاز کرتے ہوئے پھر حضرت
ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی تسبیحات کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا خدا کی سماعت کے اعتبار سے جملات کو، اور آج اگلے مرحلے پر بیان کر رہے ہیں خدا کی بصارت کے مسائل کو۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ باری النسم، پاک ہے اللہ جانداروں کا پیدا کرنے والا، سبحان اللہ المصور، پاک ہے اللہ صورت بنانے والا، سبحان اللہ خالق الازواج کلہا، سبحان یعنی پاک ہے اللہ تمام موجودات میں جوڑے بنانے والا، سبحان اللہ جاعل الظلمات والنور، سبحان اللہ فالق الحب والنوا، وہی الفاظ جو پہلے پیراگراف میں تھے انہی کو دہرایا جا رہا۔ سبحان اللہ خالق کل شے، سبحان اللہ خالق ما یرا وما لا یرا، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ رب العالمین کے بعد سبحان اللہ البصیر۔ آج تسبیحات رمضان کے دوسرے پیراگراف میں ہم پہنچے لفظ بصیر تک۔ خداوند عالم سبحان اللہ السمیع اور خداوند عالم سبحان اللہ البصیر، الذی لیس شیء ابصر منہ، خدا ایسا دیکھنے والا کہ کوئی شے خدا سے زیادہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ سب کے سب دیکھتی ہیں، اس میں اللہ نے رکھی ہے بصارت، لیکن جیسے خدا وند عالم خود بصیر ہے، لیس شیء ابصر منہ یبصر من فوق عرشہ ما تحت سبع ارضین، وہ دیکھ لیتا ہے فوق عرش سے بھی 7 زمینوں کے نیچے کیا ہے، وَيُبْصِرُ مَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو بھی کہ جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہتی ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، پروردگار عالم کی شان کیا ہے کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ خداوند عالم کے اعتبار سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بہت مشہور سوال کہ مولا آپ نے کیا رب کو دیکھا؟ امام فرماتے ہیں جس کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی نہیں کرتا۔ راوی حیران ہوا کہ کیا واقعاً آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ امام فرماتے ہیں خدا کو ان مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، خدا کو دل کے یقین کی آنکھوں سے دیکھا جاتا۔ تو یہاں پر جملہ استعمال ہوا کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا۔ جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں پروردگار عالم دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس یقین کے بعد بھی گناہ کرے کہ اللہ دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ اور عذاب کا حقدار کون ہوگا جو اس یقین کے بعد بھی گناہ کر رہا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھے جانے کے یقین کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کر رہا ہو تو دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ دو ہی باتیں، یا تو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین کر لیجئے، یا اللہ نہیں دیکھ رہا، اگر یہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اور اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنا تو خیال کیجیے کہ جتنا خیال کیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کا زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف ارادے گناہ کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا
تو جن پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو خدا مانتی تھی ان کے چہروں پر کپڑے ڈال دیے. جب جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے تو کہتی چونکہ ارادہ گناہ کیا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ مجھے دیکھیں گناہ کرتے ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ان بے جان مٹی اور پتھر کے بتوں سے شرم کھاتی ہے تو کیا مجھے اس کا خیال نہیں ہوگا کہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بڑا انسان تہذیب یافتہ بنے یہ اپنے مقام پر ہے کہ بڑے بڑے ممالک میں بھی جرائم کے کنٹرول کے لیے CCTV کیمریز کی نگاہیں لازم ہوتی اور جہاں کہیں انسان کو معلوم ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو انسان کسی ارادہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میری CCTV کیمرے کے اندر مووی نہ بن جائے. اگر یہ کہا جائے خدا دیکھ رہا ہے تو انسان ایسے لگتا ہے جیسے سنا ہی نہ ہو. اس یقین کے ساتھ انسان خدا کو پہچانے خداوند عالم وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی بلکہ وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے اسے انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. انسان نہیں دیکھتا پس دیوار کیا ہے. بہت مشہور روایت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں روایت اور امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت. وہاں بلخ کا رہنے والا جب امام کے پاس پہنچا تو بیوی سے ہونے والی باتوں پر امام نے اس سے اپنے ہاتھوں کا غسالہ اور دھون شکل پتھر ہائے قیمتی میں عطا کیا, یاقوت سرخ اور زبرجد اور سفید موتی, اور ارشاد فرمایا جا کر اپنی بیوی کو دینا, کہنا یہ تحفہ امام نے بھیجا ہے. کیوں کہ بیوی نے کہا تھا کہ امام کے لیے ہر دفعہ لے کر جاتا ہے, تجھے امام نے آج تک کوئی تحفہ نہیں دیا ہے. تو کہاں یہ بات کمرے میں تھی امام کے علم میں, اور چھٹے امام کی بارگاہ میں آنے والا دروازے پہ کھڑا ہوا, دق الباب کیا, امام کی کنیز دروازہ کھولا, اس نے بے ساختہ کنیز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا, پھر جلدی سے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. جب امام کے پاس پہنچا امام نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا پس دروازہ ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اگر اتنا بھی نہ دیکھ سکیں تو خدا کی حجت کیسے ہوں گے؟ پھر اگر حجت دیکھتی ہے دیواروں کے پس پردہ, دروازوں کے پیچھے, دلوں کا احوال, تو کیا حجتوں کا پروردگار نہ دیکھتا ہوگا؟ آئیے پھر الفاظ پہ غور کیجئے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ باریک بین بھی اور باخبر بھی, لطیف بھی اور خبیر بھی. لا تغشی بصرہ الظلمۃ ولا یستتر منہ بستر, تاریکی اس کی آنکھ کو چھپا نہیں سکتی اور کوئی چھپی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. ولا یواری منہ جدار ولا یغیب عنہ بر ولا بحر, نہ کوئی دیوار اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے نہ صحرا اور دریا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتے. آج کی حد تک دولت یقین کے ساتھ کہ خدا کی بصارت کے لیے یقین رکھیے, بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ خداوند عالم کے دیکھے جانے پر جتنا یقین ہوگا اتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا. خدا کی سماعت پہ جتنا یقین ہوگا اتنا مایوسیت سے دور ہوگا کہ وہ سنتا ہے دعاؤں کو, اور جتنا خدا کے دیکھے جانے پر یقین ہوگا اتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا. اب روزانہ کے عنوان کے تحت میں صلوات رمضانیہ سے چند جملے آپ کی خدمت میں.
کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یوم القیامہ، پروردگار عطا کر دے ختم یہ مرتبت کو بہا، نظرہ والسرور والکرامہ والغبطہ والوسیلہ والمنزلہ والمقام والشرف والرفعہ والشفاعہ عندک یوم القیامہ افضل ما توتی احدا من خلقک، اس سے زیادہ عطا فرما جو تو نے اپنی مخلوقات میں کسی بھی ایک کو عطا کیا۔ تیری جتنی مخلوقات ہیں، درود کا مسئلہ ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں جملہ پیش کیا تھا، اور آج آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پیش کر دیا جائے کہ درود کی تلاوت انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہے۔ بر روایت امام محمد باقر علیہ السلام، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، دو صادقین کی گواہی ہے کہ نامہ اعمال کو درود سے زیادہ کوئی اور شے وزنی نہیں کر سکتی۔ تو درود کس طرح پڑھا جائے؟ ایک طریقہ درود تو آپ کے علم میں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک درود اس سے آگے مکمل وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ایک اس کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جمعے کے دن کا خاص درود، یا وہ درود جو ہر معصوم کے لیے الگ الگ بیان کیا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو یہ تمام تر 14 درود امام نے تعلیم فرمائے ہیں 11ویں امام علیہ السلام نے کہ 14 کے 14 معصومین کے لیے الگ الگ جملوں میں درود پڑھا جائے۔ البتہ ہمارا عنوان وہ صلوات چہاردہ معصومین نہیں ہے، ایک صلوات کبیرہ ہے، بعض کہتے صلوات کبیرہ وہی ہے کہ جو یہ والے درود چہاردہ معصومین کے، البتہ یہ صلوات رمضانیہ ہے۔ یہاں پر جملہ استعمال ہوا ما تو افضل ما تؤتی احدا من خلقک، اس سے بھی بلند تر جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو بھی عطا کیا ہو۔ وَآتِ مُحَمَّدًا فَوْقَ مَا تُؤْتِ الْخَلَائِقِ، اور عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوق ما، اتنا بلند کہ توت الخلائق من الخیر، جو تو نے اپنی مخلوقات میں کسی ایک کو فوقیت دی۔ اضعافاً کثیرتاً، اپنی مخلوقات میں سے جو خیر میں جس کو تو نے فوقیت دی ہے، حضرت کو کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ لا یحصیہا غیرک، اتنا عطا فرما جسے تیرے سوا کوئی اور شمار نہ کر سکے۔ ایک درود جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے ایک بار پڑھا، شمار کیا، ایک بار، پھر 2 بار، پھر 3 بار۔ ایک مرتبہ آپ خدا سے کہتے ہیں پروردگار اتنا درود نازل فرما جس کو تیرے سوا کوئی اور شمار نہ کر سکے۔ لا یحصیہا غیرک، جس کو تیرے علاوہ کوئی اور شمار نہ کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے خدا درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر اطیب، کیسا درود؟ پاکیزہ تر، پاک تر و اطہر، پاکیزہ تر، ایک طیب ایک طاہر، وہ ازکا عمدہ تر، وہ انما بہترین، وہ افضل اور زیادہ اس سے، ما صلیت علی احد من الاولین والآخرین، کہ جو اولین و آخرین میں کسی ایک پر بھی تو نے بھیجا ہو، اس سے زیادہ افضل۔ وعلی احد من خلقک، اور جو تو نے اپنی مخلوقات میں کسی ایک پر بھیجا اس سے بھی افضل۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے اس درود کے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اور آج کے سارے درود کی اس تلاوت اور اس کے ثواب کو ہدیہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس۔ اور اس سے پہلے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں، تسبیح کے عنوان سے روزانہ آپ کی خدمت میں باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور میں نے کل آپ سے ایک جملہ بیان کیا تھا، 2 باتیں اس کے حوالے سے آج مکمل کر دوں۔ اور آج بھی لفظ سبحان اللہ کا تمام تر اجر و ثواب ہدیہ کریں گے۔ روایت 1 مرتبہ تسبیح کا ثواب۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ تسبیح اگر تلاوت کی جائے بر روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تعجب کے اگر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرے، خلق اللہ منہا طائرا اخضر، خدا تسبیح کے کلمات سے ایک پرندے سبز رنگ کو خلق فرماتا ہے۔ طائرا اخضر، ایک ایسا پرندہ خلق فرماتا ہے جو سبز رنگ کا ہو۔ یستظل بظل العرش، جو رہتا ہے عرش الہی کے سائے کے اندر، یسبح، اور اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، فیکتب لہ ثوابہ الی یوم القیامت، اور اس کی تسبیح کا سارا ثواب اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 2 سبحان اللہ، ایک تعجب کے ساتھ، جب خدا کی صنائیت میں غور کیا تب آپ نے کہا سبحان اللہ، ایک بغیر تعجب کے ساتھ سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے ذکر خدا کیا سبحان اللہ، اس کا ثواب ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ من غیر تعجب، جو اللہ کے لیے تسبیح بیان کرے بغیر تعجب کے، خلق اللہ منہا طائرا لہ لسان، اللہ اس کے لیے خلق فرماتا ہے ایسے پرندے کو جس کی ایک زبان اور 2 پر، وجناحان، یسبح اللہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، انہو فی المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں، اس کی طرف سے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اتفاق سے پھر تسبیح کی بات میں پرندے کا تذکرہ آ گیا۔ جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کتاب عدت الدائی میں روایت جناب سلیمان ابن داؤد کے حوالے سے، جب آپ کا لشکر آپ کے تخت کے ساتھ ساتھ روانہ ہے، جن اٹھائے ہوئے آپ کے تخت کو، اور تخت پر کرسیاں بچھی ہوئیں، اس میں اتنی کرسیاں کہ 600,000، 6 لاکھ کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، اتنا بڑا تخت ہے، کرسی پر انبیاء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور مشیران حکومت بیٹھے۔ ایسے میں آپ کے تخت کو جاتے ہوئے دیکھا، زمین پر کام کرنے والے ایک کسان نے، ہراس، زمین کھودنے والا، اور جیسے ہی اس نے حضرت سلیمان ابن داؤد کے تخت کو دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے تخت کی تعریف کی، اور یہ خبر پہنچا دی ہوا نے جناب سلیمان کے کانوں تک۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ نے داؤد کے بیٹے کو بڑا ملک عظیم دے دیا ہے۔ تو داؤد کا بیٹا اپنے تخت کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں اتر گئے، اور جا کر کسان سے ملاقات کی، اور فرمانے لگے، میں تجھ سے ملاقات کرنے اس لیے آیا کہ تاکہ تجھے سمجھاؤں کہ تو نے جو اس تخت کو دیکھ کر تعریف کی ہے کہ اللہ نے داؤد کے بیٹے کو ملک عظیم عطا کر دیا ہے، تو یاد رکھنا 1 مرتبہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہنا، جسے اللہ قبول فرما لے، وہ خیر مما اوتی آل داؤد،
وہ جو آل داؤد کو دیا ان تمام تر نعمت ہے دنیا سے بہتر ہے تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. وفی حدیث آخر لأن ثواب التسبیح یبقى، اس لیے کہ تسبیح کے ثواب باقی رہے گا. وملک سلیمان یفنا، اور سلیمان کی حکومت بالآخر ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. بہت سارے ابواب تسبیح کے حوالے سے، اور چونکہ کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ تسبیح کو بیان کریں گے جو تسبیح ذوالقرنین، اور تسبیح ذوالقرنین کو اس طرح سے بیان کیا گیا ائمہ کی روایات میں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذوالقرنین جیسے پیغمبر نے حجہ ذوالقرنین فی 600,000 فارس. ذوالقرنین کون تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے. اللہ کے ولی تھے کہ بادشاہ تھے. حج کیا ذوالقرنین نے اپنے 6 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ. حرم میں داخل ہوئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح فاصلہ طے کیا زمانے کا، تو جواب میں کہا میں نے 11 کلمات کے ذریعے سے فاصلہ طے کیا. سبحان من ہوا باق لا یفنا، سبحان من ہوا عالم لا ینسا، سبحان من ہوا حافظ لا یسقط، الی آخر سبحان من ہوا دائم لا یسہو. روایت کتاب بحار الانوار سے، مستدرک سے اور صحیفۃ النبویہ سے انبیاء کی دعاؤں میں. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تسبیح سبحان اللہ ملء سماواتہ وارضہ ومداد کلماتہ وزنت عرشہ ورضا نفسہ. کہتے ہیں جب اس تسبیح کو سنا ابلیس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے، تو اس طرح سے کہ چہرے کے بل گر پڑا. اور تسبیح کی اہمیت اتنی بلند. اللہ اکبر. وہ تسبیح جو جناب سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوئی. سنی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے آبا سے اور انہوں نے مولائے متقیان سے، کہ اللہ نے پیغمبر کے نور کو رکھا حجاب قدرت میں 12,000 سال. آپ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی. حجاب عظمت میں رہے 11,000 سال، پڑھا سبحان عالم السر. حجاب منت میں رہے 10,000 سال، پڑھا سبحان من ہوا قائم لا یلہو. حجاب رحمت میں رہے 9,000 سال، پڑھا سبحان الرفیع الاعلی. حجاب سعادت میں رہے 8,000 سال، پڑھا سبحان من ہوا دائم لا یسہو. حجاب کرامت میں رہے 7,000 سال، پڑھا سبحان من ہوا غنی لا یفتقر. حجاب منزلت میں رہے 6,000 سال، پڑھا سبحان العلیم الکریم. حجاب ہدایت میں رہے 5,000 سال، پڑھتے رہے سبحان ذی العرش العظیم. حجاب نبوت میں رہے 4,000 سال، پڑھتے رہے سبحان رب العزت عما یصفون. حجاب رفعت میں رہے 3,000 سال، پڑھتے رہے سبحان ذی الملک والملکوت. حجاب ہیبت میں رہے 2,000 سال، سبحان اللہ وحمدہ پڑھتے رہے. حجاب شفاعت میں رہے 1,000 سال، سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھتے رہے. غور کیجئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. یہ امام کی روایت 12,000 سال، 1,000 سے 12,000 سال، میں یوں کہوں کہ رکوع سے سجدے میں جانے تک کا وقت ہے.
سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہ کے رسول نے ہر ایک حجاب میں خدا کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد آخری مرحلے پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذکر مقدس سے پہلے نقل من خط الشہید رحمہ اللہ فی حدیث المعراج، حدیث معراج میں ایک روایت کو اس انداز سے شہید نے لکھا کہ ان تسبیح علی السماء دنیا، کہ آسمان دنیا کے ملائکہ کی تسبیح، ان تسبیح اہل السماء دنیا سبحان ذی الملک والملکوت، اور اس کے بعد سمائے ثانیہ دوسرے آسمان والوں کی تسبیح سبحان ذی العز والجبروت، تیسرے آسمان والوں کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت، اور چوتھے آسمان والوں کی تسبیح سبحان الملک القدوس سبحان رب الملائکۃ والروح۔ اس خط شہید میں 4 آسمانوں کا تذکرہ موجود ہے، تو 4 آسمان والوں کی تسبیح الگ الگ، اللہ کے حبیب کی تسبیح ایک ایک حجاب میں رہتے ہوئے الگ الگ، اور جس کی آغوش میں پلے، اللہ اکبر، اس کی آغوش میں، اس کے گھر میں کس طرح خدا نے وہ منزلت و مقام عطا کیا۔ ویسے ایک مجلس تو کیا، انسان ساری زندگی بھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی باتیں بیان کرتا رہے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر ذکر جناب ابو طالب ختم نہیں ہوگا۔ آپ شیخ اس طرح سے کہ قریش کے لوگ آپ کو شیخ کہتے تھے، سید البطحہ رئیس مکہ بعزت البلد، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عبد مناف، یہ حضرت عمران بیان کیا گیا۔ ابو طالب تو آپ کو طالب کے عنوان سے کہہ کر یاد کیا گیا۔ البتہ ساری خدمات کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے ایمان کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے صرف 2 حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل ملعون نے کافروں سے کہا، ہے کوئی تم میں سے جو ان کی نماز خراب کر کر آئے، ان کی نماز میں خلل ڈال کر آئے۔ عبداللہ ابن الزبری اٹھا اور اس نے خون اور گوبر کو لیا اور اللہ کے رسول کے چہرے کی بے ادبی کر دی۔ اللہ کے رسول نماز ختم کرنے کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آئے، اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھا۔ آج بڑے عاشقانے پیغمبر، بڑے محبان رسول خدا اس طرح سے پروانے دکھائی دیتے کہ ناموں سے رسالت پر جان بھی قربان کر رہے ہو، کوئی ابو طالب کی طرح عمل کی منزل پر آگے بڑھنے والا۔ جب کوئی نہ تھا اس وقت ابو طالب پیغمبر کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا، لے کر آئے مسجد حرام کے اندر، اور جیسے ابو طالب کو دیکھا لوگ اٹھنے لگے۔ ابو طالب نے اپنے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے، ارشاد فرمایا کوئی بھی اپنے مقام سے ہلنے نہ پائے ورنہ اس کا سر تن سے اتار دوں گا۔ سب بیٹھ گئے سارے سرداروں کے سامنے۔ اللہ کے حبیب سے جناب ابو طالب نے پوچھا، بتائیے ان میں سے کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے نام لیا، عبداللہ ابن الزبری۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود انتقام لیا، وہی خون اٹھا کر، وہی تمام چیزیں اٹھا کر عبداللہ ابن الزبری کے چہرے اور داڑھی پہ مل دی۔ اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ جو محمد
کا دشمن ہے اس کا ابو طالب دشمن ہے. محافظ رسالت کون؟ ابو طالب علیہ السلام. دوسرا مرحلہ یہ تو تھا وہ مسئلہ جو آپ نے محافظت کا حق ادا کیا. گرچہ شیب ابی طالب کا محاصرہ اس سے بھی بڑا عنوان ہے. غور کیجئے کہ آج لاک ڈاؤن کے اعتبار سے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ 3 سال کا لاک ڈاؤن تھا. تم 3 ہفتوں میں 3 مہینوں میں گھبرا گئے، راشن بانٹتے تھک گئے. سلام ہو اس ابو طالب پر جس نے 3 سال تک سماجی محاصرے کے دوران ختمیہ مرتبت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا. اللہ کے رسول شیب ابی طالب میں رہے، محفوظ رہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کا دوسرا عنوان. واقعاً آج ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس طرح پیغمبر کا ساتھ دیا، کس طرح آپ کی اہمیت کو اجاگر کیا. ایک مرتبہ ابھی آپ نے سنا نصرت کا حوالہ، اور ایک شعر سن لیجئے. تمام کافروں کو جناب ابو طالب کا کھلا ہوا پیغام تھا. آپ نے اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمایا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا. قسم ہے اللہ کی، یہ سب کے سب مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے. فنفذ امرک، بس آپ اپنے امر کو آگے بڑھائیے. فلا علیک مخافہ، آپ پر کوئی خوف نہیں ہے. اور آپ کو بشارت ہو آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ کا پیغام اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا. جناب ابو طالب علیہ السلام کا کھلا ہوا اعلان. اور ان اشعار کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا. جناب ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ آپ کے اپنے کلام سے. واللہ جو قسم خدا کی کھاتا ہو، جو محبت محمد سے کرتا ہو، اس کو کہتے ہو کہ کافر تھا. اللہ اکبر. کچھ اس انداز سے تعصب بڑھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ رسول خدا کے والد کو اور والدہ کو دونوں کو کافر کہہ دیا. یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان کے والدین کافر ہو سکتے ہیں تو چچا ہو گئے تو کیا ہوا. اللہ اکبر. اور اس حد تک ہوشیاری دکھائی کہ پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبی مانا. کہ اگر 40 سال ابتدا میں نبی مان لیتے بچپن سے تو انہیں ماننا پڑتا کہ ابو طالب نے نبی کو پرورش کیا تھا. ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے رسول کی حمایت اور محبت میں ایک شعر نصرت ابو طالب کے اس ایک اشارے کے ساتھ. اب آئیے اگلا مرحلہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے اور مکے میں قحط پڑ گیا. مکے کے رہنے والے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سردار مکہ، قحط پڑ گیا. اب آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ وسیلہ بن کے دعا مانگیے کہ اللہ بارش برسا دے. غور کیجیے گا، سرداری ہے، لوگ آ گئے پاس میں تو یہ خود دعا مانگ لیتے، اور خود دعا مانگتے تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر عبد المطلب کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ابو طالب کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. لیکن اگر خود دعا مانگ لیتے قبول ہو جاتی، مگر زمانے کو دکھایا کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ گھر گئے، گھر سے عبداللہ کے یتیم کو لیا، گوہر آبدار کو لیا اور خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے. اپنے شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ مس کر دیا. کم سن ہے پیغمبر. ابو طالب علیہ السلام نے دونوں بازوؤں سے اٹھا کر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ نمایاں ہو گئے
اور کعبے کی دیوار سے آپ کو لگا دیا، اور اس کے بعد خدا سے دعا مانگی، پروردگار اس بچے کا واسطہ کہ مکے والوں کو پانی پلا دے۔ دو باتیں یاد رکھیں، بارش تو ہوئی اپنے مقام پر، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے سے لگایا اور اتنا بلند کیا کہ نمایاں کر دیا۔ تو پھر اس کا جواب غدیر خم کے میدان میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیا کہ فرزند ابو طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفید یہ بغل نمایاں ہو گئی۔ دو حوالے مکمل ہوئے۔ جب بارش ہو گئی، لوگ خوشی سے نہال ہو گئے۔ اب ایک طریقہ ہے، آپ وسیلہ اختیار کر کے دعا مانگتے ہیں، آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب مراد پوری ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیا آپ نے خاموش بیٹھ جانا ہے یا آپ نے وسیلے کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اس اعتبار سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت برجستہ کچھ اشعار کہے وسیلے کی تعریف کرتے ہوئے، وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ فرماتے ہیں وہ ابیض اور روشن چہرہ، یستسقى الغمام لوجهه، کہ بادل جس کے چہرے کی وجہ سے پانی طلب کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سمال الیتامى، یتیموں کا ملجا، وعصمة للارامل، بیواؤں کی پناہ گاہ۔ ذرا پوچھئے اہل تاریخ سے، ابو طالب علیہ السلام اس بچے کے لیے جو دو جملے استعمال کر رہے تھے، سمال الیتامى، عصمة للارامل۔ ابھی تو یہ خود شہزادے ہیں، خود بچے ہیں، یہ آگے بڑے ہو کر کیا بنیں گے، کس طرح کام آئیں گے؟ یوں کہہ لیجئے کہ ابو طالب علم غیب کی بنیاد پر ایک بات کر رہے تھے، یا ابو طالب کی ایمان مقدس آنکھیں ختمیہ مرتبت کے زمان نبوت کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو یہ خود یتیم ہیں، ابھی تو یہ خود تلاش کرتے ہیں محافظ کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن عصمت للارامل، جناب ابو طالب علیہ السلام سے اظہار محبت۔ جب مدینہ منور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی اور لوگ جمع ہو کر مدینہ منورہ کے آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کرنا ہے۔ آپ نے دستے دعا بلند کیے، بادل اٹھے، بارش ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھے میرے چچا کے اشعار سنا دے؟ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے واقعہ بہت بار سنا، اس کی تکمیل سن لیجیے۔ اللہ کے رسول نے جب اس بات کا اظہار فرمایا تو پورے مجمع میں کوئی نہ تھا جسے ابو طالب کے اشعار یاد ہو۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنے بابا کے اشعار پڑھنے شروع کیے، اور اسی منظر کو دیکھ کر نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے اہل سنت کے عالم علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے دونوں باپ بیٹوں کی تعریف کی۔ اس طرح تعریف کی کہ ایک مکے میں محافظ بنا، ایک مدینے میں محافظ بنا، کہ لولا ابو طالب و ابنہ لما قام الدین شخصا فقاما، یا لما مسل الدین شخصا فقاما۔ اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو دین اس طرح سے حالت قیام میں دکھائی نہ دیتا۔ ایک نے مکے میں ساتھ دیا اور ایک نے مدینہ منورہ میں ساتھ دیا۔ سرکار اتنی محبت 50 سال کا ساتھ ہے،
حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ساتھ رسول خدا کے لیے 50 سال کا ساتھ ہے، اور 50 سال ایسے گزارے ابو طالب علیہ السلام کہ اللہ کے رسول نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آئیے آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ اور بیان کر دوں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بعد رفادت، خدا کے گھر کے مہمانوں کی ضیافت آپ کی ذمہ داری تھی۔ رفادت ایک منصب ہے، سقایت دوسرا منصب ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کی تھی، اور مکے کے سردار تھے، معاملات کو سنبھالنے والے تھے۔ آپ نے حلف اور یمین کو پہلی مرتبہ شہادتوں میں شامل کیا مقتول کے وارثوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا وقت آخر، اور جیسے ہی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی کہ آپ کے چچا دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے، مولائے متقیان روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے، اور آ کر اپنے بابا کے احوال کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں جائیے، جا کر بابا کو غسل و کفن دیجیے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول جنازے پر اس طرح سے آئے کہ اپنے رخسار کو اپنے چچا کے رخسار پر رکھا، اور روتے جاتے، چچا آپ نے اس طرح سے محبت کی کہ حق ادا کر دیا، خود آپ کو میری طرف سے بہترین جزا عنایت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حبیب جس کے جنازے میں آنسو بہہ رہا ہو، اللہ کا حبیب جس کے چہرے پر چہرہ رکھ کر فریاد کر رہا ہو، ایک رسول خدا کے چچا، ایک سکینہ کے چچا۔ بس اتنا کہوں گا، رسول اپنے چچا کے جنازے میں آ گئے، سکینہ اپنے چچا کے لاشے کو نہ دیکھ سکی، کہ حضرت عباس کی وصیت تھی آقا سے، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر گریہ کر لیا، مگر وہاں غربت ایک سید سجاد کے چچا عباس کہتے ہیں، جب محرم کی 12 تاریخ کو باعجاز امامت میرا چوتھا امام کربلا پہنچا اور شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے، بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں مولا سارے لاشیں تو ایک ساتھ مل گئے، ایک لاش اکیلی پڑی نہر کے کنارے، ہم نہیں پہچان پائے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ ایک الگ سی پہچان یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم ہاتھ نہ لگانا، ہمارے چچا کی لاش ہم خود اٹھائیں گے۔ امام اپنے چچا کے سرہانے آئے، قبر تو پوری بنائی تھی اپنے چچا کے لیے، مگر جیسے ہی اپنے چچا کے جسم کو اٹھانا چاہا، جس عضب بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے جدا ہو جاتا تھا، وہاں غربتا ٹکڑوں میں سمٹ گیا سجاد کا چچا، ارے قبر میں اتار چکے تو اب چہرہ تو نہ تھا، سر کٹا ہوا تھا، سینے پر منہ رکھ دیا، رکھ کے فرمایا، امی العباس الدنیا بعدک الوفا، اے چچا عباس آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ چچا آپ نے دیکھا آپ کے بھتیجے کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، بیڑیاں پہنا دی گئیں، ایک وہ منظر تھا جو مکے میں رسول کا چچا، رسول اپنے چچا کے جنازے پر، ایک کربلا سید سجاد کا چچا، سید سجاد چچا کی لاش میں گریہ کنا۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب ابو طالب علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جنت المعلی میں روضہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور تمام مقدس روضوں کی تعمیر کا اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو شفاعت جناب ابو طالب علیہ السلام نصیب فرما، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے جتنے افراد نے اپنی زبان سے جو اذیتیں پہنچائی ہیں ان تمام سے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔